پیشہ ورانہ زندگی میں ایک ایسی سچائی ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، ایک ایسا خیال جو ہماری کامیابی کی بنیادوں کو ہی ہلا دیتا ہے۔ تو آج ہم اسی سچائی کا سامنا کریں گے اور دیکھیں گے کہ ارتقاء دراصل ہے کیا۔ چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سوچیں ذرا، جو حکمت عملی 5 سال پہلے کام کرتی تھی، ہو سکتا ہے آج وہ بالکل غیر متعلقہ ہو۔ جو شناخت کل آپ کے لیے فخر کا باعث تھی، آج شاید آپ کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہو۔ یہی تو آج ہماری گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے کہ ہر کامیابی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سیدھا سا ہے، ماضی کی کامیابیاں مستقبل میں کامیابی کی ضمانت نہیں ہیں۔ جس چیز نے آپ کو یہاں تک پہنچایا، ضروری نہیں کہ وہی آپ کو آگے بھی لے جائے۔ اور یہ سمجھنا بہت بہت ضروری ہے، وہ عادات اور وہ سسٹم جنہوں نے کبھی آپ کے لیے ترقی کی راہیں کھولی تھیں، وہی وقت کے ساتھ ساتھ جمود کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔ دیکھیں، مسئلہ یہ نہیں کہ آپ کی حکمت عملی غلط تھیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد کی دنیا بدل چکی ہے۔ اور یہ جمود آتا کیسے ہے؟ یہ ایک 4 مراحل کا سفر ہے۔ سب سے پہلے کامیابی ملتی ہے، جو سکون کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر اس سکون سے پرانی جیتوں کے ساتھ ایک لگاؤ پیدا ہوتا ہے، اور جب تبدیلی کا وقت آتا ہے تو یہی لگاؤ مزاحمت میں بدل جاتا ہے، اور ترقی وہیں کی وہیں رک جاتی ہے۔ تو انتخاب بالکل واضح ہے، کیا ماضی کی جیتوں سے چمٹے رہنا ہے یا پھر مستقبل کے امکانات کو گلے لگانا ہے؟ یاد رکھیں، خود کو نئے سرے سے بنانا ماضی کو رد کرنا نہیں، بلکہ اپنے مستقبل کے پوٹینشل کا احترام کرنا ہے۔ لیکن اس سکون میں سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ تبدیلی کی ضرورت کسی بڑے بحران کی صورت میں نہیں آتی۔ نہیں، یہ اکثر بہت دھیمے سروں میں، بہت خاموشی سے دستک دیتی ہے۔ کیا ان میں سے کوئی علامت جانی پہچانی لگ رہی ہے؟ جب کام صرف ایک عادت بن جائے، نیت نہیں، جب نتائج تو مل رہے ہوں لیکن ترقی کی وہ چنگاری، وہ جوش غائب ہوں، یہ سب اشارے ہیں کہ آپ کا موجودہ ماڈل اپنی آخری حد کو پہنچ چکا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنا سب سے ضروری ہے۔ یہ احساسات ناکامی کی علامت نہیں ہیں، بلکہ یہ ارتقاء کا بلاوا ہے۔ یہ ایک موقع ہے یہ تسلیم کرنے کا کہ آپ نے موجودہ ماڈل کی صلاحیت کو پوری طرح استعمال کر لیا ہے، اور اب اگلے مرحلے کا وقت آ گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ارتقائی دستک کا جواب کیسے دیا جائے؟ اس کا جواب ہے فعال خود کی تجدید کو ایک عادت، ایک ڈسپلن کے طور پر اپنانا۔ بہترین لیڈرز اور بہترین ٹیمیں اس وقت خود کو نہیں بدلتی جب وہ مجبور ہو جائیں، بلکہ اس سے بہت پہلے بدل جاتی ہیں۔ وہ تبدیلی کا انتظار نہیں کرتے، وہ تبدیلی کی قیادت کرتے ہیں۔ یہی ہے فعال خود کی تجدید کی اصل طاقت۔ اکثر یہ خوف ہوتا ہے کہ شاید سب کچھ چھوڑ کر زیرو سے شروع کرنا پڑے گا، لیکن نہیں، خود کو نئے سرے سے بنانا سب کچھ کھونا نہیں ہے، بلکہ اپنے تجربے کی بنیاد پر ایک نئی، بہتر عمارت کھڑی کرنا ہے۔ ہاں، اس کے لیے عاجزی چاہیے، لیکن یہی چیز آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط بناتی ہے۔ اب آئیے اس تصور کو ذرا ذاتی سطح پر لاگو کرتے ہیں۔ یہ ایک کوچنگ کا لمحہ ہے، خاص آپ کے لیے۔ ایک لمحے کے لیے رک کر اس سوال پر غور کریں، کامیابی کی وہ کون سی شکل ہے جسے آپ نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، حالانکہ شاید اس کی افادیت، اس کی میعاد اب ختم ہو چکی ہو سکتا ہے یہ کسی خاص شعبے میں ماہر ہونے کی شناخت ہو، یا کوئی پرانی حکمت عملی جو اب اتنی کارآمد نہیں رہی، یا کوئی ایسا کردار جو اب آپ کی ترقی کے ساتھ ہم آہنگ نہیں رہا۔ اسے پہچاننا، یہی تو پہلا قدم ہے۔ اور ایک بار جب آپ پہچان لیں تو ارتقاء کے لیے بڑے ڈرامائی اقدامات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نہیں، یہ چھوٹے بامقصد اقدامات سے شروع ہوتا ہے، جیسے کوئی نئی مہارت سیکھنا، کوئی ایک مختلف انداز اپنانا، یا کسی نئے شعبے کو کھوجنا۔ اور یہاں سب سے اہم بات آتی ہے، یہ سفر صرف ذاتی ترقی کا نہیں ہے، یہ دوسروں کو بھی اس قابل بنانے کا ہے۔ حقیقی قیادت یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ حقیقی اثر ان لوگوں کا ہوتا ہے جو خاموشی سے، حکمت عملی کے ساتھ، وقت سے پہلے خود کو اور اپنی ٹیموں کو مستقبل کے لیے تیار کرتے ہیں۔ وہ شور نہیں مچاتے، وہ تعمیر کرتے ہیں۔ اصل قیادت اپنی ترقی میں نہیں، بلکہ دوسروں کی ترقی کو ممکن بنانے میں ہے۔ جب آپ ارتقاء پذیر ہوتے ہیں تو آپ اپنے ارد گرد موجود ہر شخص کے لیے بھی نئی راہیں کھولتے ہیں۔ تو آج کا آخری سوال یہ ہے، اپنی ترقی کے ساتھ ساتھ
آپ کس کی ترقی کو ممکن بنا رہے ہیں؟ اپنی ٹیم میں، اپنے خلقے میں آپ کس کے لیے ارتقاء کے دروازے کھول رہے ہیں؟ کیونکہ اصل میراث یہی ہے۔